بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، شعبان المبارک کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بابرکت اور فضیلت والی رات بنایا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو کون کون سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن لوگوں کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے نامہ اعمال آسمانوں کی طرف کیوں بلند ہوتے ہیں، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رات کون سی رحمت بری صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اس رات میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور اس رات کے اندر کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی، اور اس رات میں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، ماہ شعبان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب شعبان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر خود بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور صحابہ کرام کو بھی عبادت کرنے کی ترغیب دلاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، شعبان المبارک کی 15ویں رات کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات شعبان المبارک کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات۔ یہ رات اتنی مقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اپنے برگزیدہ فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کر دیا۔ اس رات میں اس روئے زمین پر رہنے والی تمام تر مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس برکت والی رات سے مراد یا تو لیلۃ القدر کی رات ہے یا شب برات کی رات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سارے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام تر لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس سال میں اس دنیا میں زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال میں مرنے والے ہوں گے، اور اس سال جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے گا، ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور اس فہرست کے اندر درج ہونے والے تمام تر حکموں کی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے نامہ اعمال آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات کے اندر لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب شعبان المبارک کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام کو ایک فہرست دیتا ہے۔ اس فہرست کے اندر ان تمام تر لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ فہرست اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام کو دینے کے بعد ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس فہرست کے اندر جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں آئندہ سال وقت مقررہ پر ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا۔ اور دوستو، یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات کے اندر لوگوں کی زندگی اور موت کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگ اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی موت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیا جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے۔
حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع ہونے کا وقت اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے، جبکہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان المبارک کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان المبارک کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی 2 لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المبارک کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی وہی عطا فرماتا ہے، اور اس وقت انسان کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس رات میں تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے تو اس رات میں رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ اعلان پوری رات طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔